السعی کہ اسماعیل ابراہیم باپ کے نال چلنے لگ جاتے ہیں. اس کیفیت کے اندر اس ماحول کے اندر اللہ نے اپنے خلیل کو ایک خواب دکھلایا اور قرآن کہتے قال یا بنیا باپ اور بیٹے کی گفتگو اللہ کے قرآن نے نقل کی ہے. تصور کرنا جدو باپ کے بیٹا گھر کے اندر بیٹھ کے گلاں کر رہے ہون گے. آج باپ بیٹے نال گلاں کرے گھر کے اندر بہت اچھی گل ہے, بہت اچھی عادت ہے. باپ بیٹے نو آپس کے اندر گھر چ بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے. بیٹے کا اعتماد بھی بڑھتا ہے اور باپ کی عزت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. آج تصور کرو اس منظر کا جب ابراہیم اپنے گھر کے اندر بیٹے اسماعیل کے نال مشورہ کر رہے ہیں اور اسماعیل ہن اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ باپ دے نال نال چلتے ہیں. بیٹا جدو باپ دے نال چلنا شروع کرے باپ دے دل کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے. باپ دے دل کے اندر بڑیاں امیداں تے آساں پیدا ہوندیاں نے کہ آج میرا بیٹا میرے نال چلن لگ گیا ہے, کل میرا بیٹا میرا جانشین بنے گا, کل میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا, کل میرا بیٹا میرا بازو بنے گا. جناب ابراہیم دے سینے دے اندر بھی باپ والا دل سی. جناب ابراہیم دے سینے دے اندر بھی شفقت پدری باپ دی محبت موجود سی اور نبیاں دے دلاں دے اندر امتی دی محبت اولاد دی محبت عام انسان نالوں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس محبت کے باوجود نبی اللہ کے حکم نو پورا کرنے واسطے کدے بھی اولاد نو آڑ نہیں سمجھدا, اولاد رکاوٹ نہیں بنتی. اولاد اللہ کے حکم نو پورا کرنے کے اندر نبی واسطے رکاوٹ نہیں بنتی. جناب ابراہیم دے دل کے اندر بھی بڑیاں امیداں نے. بڑھاپے کے اندر بیٹا ملیا. جناب ابراہیم کی عمر 87 سال جب بیٹا اسماعیل ملیا لیکن ہن دوڑنا شروع کر دے. فلما بلغ معه السعی سعی کہتے ہیں جڑے حاجی صفا مروہ کے درمیان دوڑ دینے انہوں صحیح کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی اور اسماعیل اپنے ابا دے نال دوڑن لگ گئے. اس وقت خواب آیا اور مشورہ کر رہے تھے خواب دیکھنے تو بعد ابراہیم علیہ السلام, اور قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی اور جناب اسماعیل کا جواب بھی بیان کیا. جناب ابراہیم کہتے ہیں بیٹا اسماعیل یا بنیا, الفاظ دیکھو کتنے میٹھے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا ابراہیم کہتے ہیں یا بنیا, بیٹے نو ہمیشہ محبت دے نال بلانا. بیٹے دے دل دے اندر باپ دی
قدر پیدا ہوئے گی جی بیٹے دی انسلٹ کرو گے بیٹے کو بے عزت کرو گے انہوں حقیر سمجھو گے کہ بیٹا بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرے گا کہ میری تے گھر دے اندر عزت ہی کوئی نہیں میری تے ویلیو ہی کوئی نہیں میرے تے پوچھتا ہی کوئی نہیں ایک واقعہ سانو دس رہا ہے کہ باپ جدوں بھی کوئی کام کرنا چاہے اولاد نوں اعتماد چ لوے یہ نہیں کہ تو کون ہوتا ہے میں باپ پر جو مرضی کرا یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ سی اللہ کا حکم نبیاں دے خواب اللہ کی بڑی بڑے ابراہیم کہتے رب کا حکم ہے مینوں کی لوڑ ہے اسماعیل کو پوچھنا میں رب کا حکم پورا کرنا ہے کر سکتے سن جائز سی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار نے اس ادا نے مینوں تے تانوں سبق دیتا ہے کہ اولاد دے نال باپ کا برتاؤ انج دا ہوے جناب ابراہیم کہتے ہیں یا بنیا میرے بیٹے میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنامی بیٹا میں نیند دے اندر بیٹھیا نیند دے اندر منام کہتے نے نیند نو اور رہا کہتے نے دیکھنے نو فرمایا انی ارا فی المنامی بیٹا میں نیند دے اندر بیٹھیا یعنی خواب بیٹھیا انی اذبحک میں تینوں ذبح کر رہا ابراہیم اپنے بیٹے کو دس رہے بیٹا میں خواب سے نکلا ہے میں تینوں ذبح کر رہا بیٹا بھی پھر اسماعیل نبی سے اللہ ساری اولاد کو بھی ایسا فرما بردار بنائے اور والدین کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولاد کے نال مشورہ کرنے والا بنائے بیٹا میں خواب دیکھا ہے انی اذبحک میں تینوں ذبح کر رہا اور بیٹے کا جملہ سنو قرآن نے بیٹے کا جملہ بھی نقل کیا ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں انی اذبحک بیٹے میں دیکھیا ہے میں تینوں ذبح کر رہا فانظر ماذا تری تیرا کی مشورہ ہے جو میں دیکھیا ہے ابراہیم بیٹے کو پوچھتے ہیں اور ذرا جملے اسماعیل کے سننا جناب ابراہیم کا جملہ سی یا بنیا میرے پیارے بیٹے اور اسماعیل کہتے ہیں یا اباتی میرے پیارے ابا یا اباتی میرے پیارے ابا جی افعل کر دیو افعل کا معنی کر دیو ما تو عمر جو تانوں حکم ہویا جو تانوں حکم ہویا وہ کر دیو نہ یہ فیضان نظر تھی یا مقدم کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض کہ یہ فیضان نظر اسماعیل علیہ السلام کے انہاں دے والد ابراہیم کی نظر سی کیونکہ نظر بھی بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے نگاہ ولی میں تو تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ابراہیم کی نظر کا فیضان سی یا مکتب کی کرامت سی کہ درسگاہ کے اندر استاد کے سامنے بیٹھ کے جدوں بندہ سبق پڑھتا ہے طالب علم شاگرد وہ استاد کا انداز ہوگی تربیت کرتا ہے اور استاد کی نظر ہوگی تربیت کرتی ہے کہ علامہ اقبال نے طلب کے لیا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض دی
اتنے آداب اسماعیل کو کنے سکھا دیتے؟ اور جناب اسماعیل کہتے ہیں افعل ما تؤمر، ابا جی کرتے ہو جو تانوں حکم ہویا ہے۔ تے اگلا جملہ سنو جناب اسماعیل دا اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے، فرمایا ستجدنی انشاء اللہ، اگر میرے اللہ نے چاہیا ابا جی تسی اپنا کام پورا کرو، میرے اللہ نے چاہیا من الصابرین، میں صبر کرنے والا ہوا گا، بس مجھے نہیں کراں گا۔ ایک باپ کا ادب ہے، باپ کو مارے بھی بیٹے کی ذمہ داری کے زبان نہ کھولے، قصور نہ بھی ہوئے، کوئی غلطی نہ بھی ہوئے، لیکن باپ کا حق ہے کہ باپ اگر مارے کہ بیٹا پھر بھی نہیں کر کے کھا لے، مال کھا لے، کہ مال کھانے کے اندر رب نے اس بیٹے کو جو چمکانا ہے نا، رب نے اس بیٹے کو جو بلند مرتبہ دینا ہے، وہ اندازہ نہ کسی کا بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کی تحریر کر سکتی ہے، نہ کسی کی زبان کر سکتی ہے۔ جناب اسماعیل نو پھر رب نے کتنے مرتبے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اسماعیل نے کہ ابا جی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فلما اسلم، قرآن کہتا ہے دوویں باپ بیٹے فرما برداری لئی اللہ دے حکم نو پورا کرنے لئی کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم اپنا خواب پورا کرن لئی، اسماعیل باپ دا حکم پورا کرن لئی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں پیشانی نو۔ جناب ابراہیم نے بیٹے اسماعیل نو پیشانی دے ول لٹا لیا الٹا کر کے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا کر کے اسماعیل نو لٹایا۔ مقصد ایسی بیٹے دے چہرے تے نظر پوے گی، باپ دے دل دے اندر کتے بیٹے دی محبت آ گئی، بیٹے لئی باپ دی شفقت فطری آ گئی، اللہ دا حکم پورا کرنے دے اندر دیر نہ ہوئے۔ اس لیے الٹا لگایا تاکہ نظر چہرے پہ نہ ہو، اور اسماعیل نے بھی کیا ابا جی میں بھیج دیتا ہو تاکہ میرے چہرے میری نظر بھی تواڈے چہرے تے پوے تے میرے دل دے اندر شیطان وسوسہ نہ پاوے کہ کیڑا ظالم باپ ہے بیٹے بھی گردن تے چھری چلا رہے ہیں، شیطان ساڈے دوواں دے قریب ہی نہ آ سکے، اور مٹا لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، میرے دوستو پھر لمبا واقعہ ہے، دمبا آ گیا جنت دے اندروں، دمبے دی گردن تے چھری چلا دیتی ابراہیم علیہ السلام نے، اور قرآن کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کہتا ہے میں ابراہیم نو نداواں دتیاں نے، میں ابراہیم نو آسماناں تو پکاریا ہے، میں قربان ابراہیم تے آل ابراہیم تے آج میں رب نو پکاراں، میں اپنی سعادت سمجھاں گا کہ رب نے مینوں توفیق دتی، آج تسی رب نو پکارو، آج کوئی مومن پکارے، لیکن کتنا عظیم گھرانہ ابراہیم دا، قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، کہ رب نے نداواں کیتیاں نے أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ اے ابراہیم سن رب تینوں کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو اپنا خواب سچ کر دیتا ہے۔ ایک قرآن نے کیا، اور پھر اگلی آیت سنو
اللہ نے خود کیا لکھا ابراہیم کا بہت بڑا امتحان سی اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. امتحان لینے والا کہ میں بڑے اوکھا امتحان لیا ہے فلاں طالب علم کو لیکن پاس ہو گئے. کہ اس طالب علم کی قابلیت کا پتہ لگ رہا ہے کہ جنہیں امتحان لیا وہ کرے سوال بڑے اوکھے دیتے سی پر اس بچے نے سارے سوالوں کا جواب صحیح دیا. پتہ لگ رہا ہے بچہ کتنا قابل ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت صلاحیت دیکھو کہ اللہ کہہ رہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بہت بڑا سی بہت مشکل سی لیکن ابراہیم اس امتحان سے کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرے کی بہت بڑی قربانی دی. انعام نہیں ملے اگلی دو آیتوں کے اندر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ نے فرمایا میں ابراہیم کا ذکر خیر آخرین کے اندر قیامت تک آن والے ہیں سے چھڑ دیتا ہے. آج دیکھو ابراہیم عرصہ دراز ہو گیا دنیا تو چلے گئے لیکن جناب ابراہیم کے تذکرے آج ہر مسجد کے اندر ہر عید کے خطبے کے اندر ہر مسلمان کے جلسے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور فرمایا سلام علی ابراہیم کہ اللہ نے اعلان کر دیتا ابراہیم تیرے پہ سلام ہو گئے. اتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ ایک میں تو آپ اللہ کا قرآن اس واقعہ کا سنایا ہے. ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے چند دن باقی میں انشاءاللہ پورے وقت کے جماعت ہوئے گی. اور میں اپنے الفاظ کے اندر ایک واقعہ کو دسنا کہ اس باپ بیٹے کی گفتگو کی میں ہوئی اور کتنا ایمان افروز منظر سی. تصور کرنا ایمان تازہ ہوئے گا. کتنا ایمان افروز منظر وہ تھا کیسا ایمان افروز منظر وہ تھا جب یوں ابا نے لختے جگر سے کہا کیسا ایمان افروز منظر وہ تھا کیسا ایمان افروز منظر وہ تھا جب یوں ابا نے لختے جگر سے کہا سن لے بیٹے میرے سن لے بیٹے میرے دیکھتا میں ہوں کیا سن لے بیٹے میرے دیکھتا ہوں میں کیا خواب میں تجھے کر رہا ہوں زیبا خواب میں تجھے کر رہا ہوں زیبا خواب میں تجھے کر رہا ہوں زیبا. تو بتا اس میں کیا ہے تیرا مشورہ تو بتا اس میں کیا ہے تیرا مشورہ تو بتا اس میں کیا ہے تیرا مشورہ. پیارے بیٹے نے پھر یوں کیا تبصرہ پیارے بیٹے نے پھر یوں کیا تبصرہ کیسا ایمان افروز منظر وہ تھا جب یوں ابا نے لختے جگر سے کہا پیارے بیٹے نے پھر یوں کیا تبصرہ پیارے بیٹے نے پھر یوں کیا تبصرہ. آپ کو ہو رہا ہے جو حکم خدا آپ کو ہو رہا ہے جو حکم خدا آپ کو ہو رہا ہے جو حکم خدا آپ کو ہو رہا ہے جو حکم خدا. اس کو کر دیجئے پورے دل سے ادا اس کو کر دیجئے پورے دل سے ادا. پھر خدا نے دی ابراہیم کو یہ صدا پھر خدا نے دی ابراہیم کو یہ صدا تم نے تو خواب اپنا ہی سچ کر دیا تم نے تو خواب اپنا ہی سچ کر دیا. کیسا ایمان
ایمان افروز منظر وہ تھا جب یوں ابا نے لفظ جگر سے کہا تب کلام خدا نے لقب یہ دیا تب کلام خدا نے لقب یہ دیا تھا خلیل خدا اور سبی ہے خدا تھا خلیل خدا اور سبی ہے خدا ان کے قصے سے ہم کو سبق یہ ملا ان کے قصے سے ہم کو سبق یہ ملا رب کے حکموں پہ ہو جاؤ دل سے فدا رب کے حکموں پہ ہو جاؤ دل سے فدا کیسا ایمان افروز منظر وہ تھا کیسا ایمان افروز منظر وہ تھا جب یوں ابا نے لفظ جگر سے کہا الحمدللہ